ویلکم بیک. اور ایک جانب پاکستان کا گراف اوپر جا رہا ہے, دوسری جانب اسرائیل کا گراف نیچے جا رہا ہے, کیونکہ اب یہ اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, اور پوری ساری کی ساری غلطی, ساری کی ساری ذمہ داری اس میں اسرائیل پر ہی ہے, کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسے ہوتی ہیں. جیسے کل وسعت آپ بتا رہے تھے کہ اٹالین وزیر اعظم جارجیا میلونی نے اعلان کیا ہے کہ ایک جو بہت پرانا دفاعی معاہدہ تھا اسرائیل کے ساتھ, اس کو ہم نے کینسل کر دیا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک تو کافی پہلے سے ہی ان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے, لیکن ابھی پچھلے ہفتے لیبنان میں اسرائیل نے ایک اٹالین پیس کیپرز کے کانوائے کے اوپر فائرنگ کی, جس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اچھا, اسرائیل صاحب مکر گیا, اس نے کہا کون سا معاہدہ, ہمارا تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اچھا ایسا ہے, بہت خوب, بہت خوب. اچھا, لیکن اٹلی سے ایک اور خبر آئی ہے جس پر اسرائیل بہت ہی اپسیٹ ہے, بہت ہی غصے میں ہے, اور وہ ہے ایک ایک اٹالین میگزین لا اسپریسو, جن کے کور پر یہ تصویر چھپی. اچھا, نیچے لکھا ہوا ہے لا ابیوزو, اس کا مطلب ہے ابیوز, تشدد, جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں. اور یہ جو ان کی جو مین کور سٹوری ہے وہ ہے جو یہ اسرائیلی دہشت گرد آباد کار جو فلسطینیوں کے وہاں پر ان پر جو مظالم کرتے ہیں, اور وہاں پر اس اسرائیلی فوجی سیٹلر فوجی کی تصویر لگائی ہے. اگر اس کو کلوز اپ کر کے دکھائیں ہم, یہ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں, بہت ہی خوفناک ہے نا. تو اسرائیل نے کہا کہ سر یہ تصویر چھاپنا ہی یہود دشمنی ہے, کہ اتنا تو بد شکل کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا, یقیناً آپ لوگوں نے اس کو فوٹو شاپ کیا. اور ویسے ہی واقعی دیکھیں آپ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, دانت چیک کر بھائی کے. اب میں اس پہ بہت اور چیزیں کہہ سکتا ہوں, لیکن مطلب ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہوا کہ پھر لیسپریسو میگزین نے کہا کہ اچھا, انہوں نے 10 اور تصویریں اس کی ریلیز کر دیں, اور ایک ویڈیو بھی ریلیز کر دیا جس میں بالکل کلیئرلی یہ بندہ نظر آ رہا ہے, اور یہ گالیاں دے رہا ہے فلسطینیوں کو. یہ جو خاتون آتی ہے پھر اور ایسی آوازیں نکال رہا ہے جیسے وہ جانوروں کو کے ریوڑ کو نہیں ہکالا جاتا, ایسا ہی اس طرح کی آوازیں ہے, اور یہ اس کو شو کر رہی ہے. اچھا, اب یہ یہود دشمنی کیسی ہے نا, کیونکہ اب آپ نے کبھی تھرسٹ ٹریپ کا لفظ سنا ہے؟ وہ سب تھرسٹ ٹریپ, شاہزیب آپ نے سنا ہے؟ ڈو یو نو واٹ اے تھرسٹ ٹریپ از؟ تھرسٹ ٹریپ ہوتا ہے اسرائیلی پروپیگنڈا کا ایک بہت بڑا حصہ. یہ رہا ہے, اب مانے یا نہ مانے, کہ وہ اسرائیلی فوج کی جو چند خوبصورت خواتین ہیں ان کے وہ ویڈیوز اور ٹک ٹاکس وہ ہمیشہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دس از پارٹ آف دا پروپیگنڈا. میں آپ کو 1000 اس کے اسکرین شاٹس بھی دکھا سکتا ہوں. یہ اس کے اوپر پوری باقاعدہ PhD پیپرز لکھے گئے ہیں. یہ جو ان کی جو کوشش ہوتی ہے, تو جب اصل حقیقت سامنے آئے کہ ان کی اصل شکلیں کس طرح ہوتی ہیں, تو اس طرح ہوتی ہیں, تو پھر یہ یہود دشمنی قرار دیا جاتا ہے. ویسے ایک اور بات ہے کہ اگر ہر ایک چیز ہی یہود دشمنی ہے تو پھر کوئی چیز یہود دشمنی نہیں رہتی. جیسے کہ یہ جو ڈسپلے ہوئی ہے ایک ایمسٹرڈیم میں, آپ ذرا دیکھیں, اس کو بھی یہود دشمنی قرار دیا گیا ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں بچوں کے جوتے ایمسٹرڈیم کے مین سکوائر میں وہاں پر سجا کر رکھے ہوئے ہیں. ایوری پیئر آف شوز از اے چائلڈ جو غزہ میں مارا گیا, اور اتنی جگہ نہیں تھی اس پورے سکوائر میں کہ آپ سب کو بھرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پرو پیلسٹینین گروپ کی ایک پیشکش تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ایمبیسی, اسرائیل کی جو ٹاپ ڈپلومیٹک لیول پر اس کی مذمت کی گئی ہے کہ جی یہ جو جوتوں کی تصویر ایک جگہ لینا, یہ تو ہماری ہولوکاسٹ کی نشانی ہے. آپ ہماری ہولوکاسٹ کی نشانی کو کیوں چرا رہے ہیں؟ کیسے چرا سکتے ہیں؟ وہ آپ پورا ملک چرا سکتے ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. اچھا, اب اسپین کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی سالوں سے اسرائیل کے تعلقات بگڑتے ہی گئے ہیں. اسپین ان ممالک میں شمار ہے جنہوں نے بہت ہی ایک واضح سٹانس لیا تھا غزہ میں جو نسل کشی کے بارے میں. تو وہاں ایک اور نئی کنٹروورسی آئی ہے, کیونکہ وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ایلپے, یا ایک شہر ہے مجھے نہیں پتا, اور وہاں پر نیتن یاہو کے مجسمے کو 14 کلو یہ بارودی مواد کے اس کے اندر ڈال کر اس کو اڑا دیا. ظاہر ہے یہ بھی یہود دشمنی ہے بقول اسرائیل. اور وہاں کے جو میئر ہیں ایل برگو کے, وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو یہ ہر سال کرتے ہیں, کبھی ہم نے نیتن یاہو کا, کبھی ہم نے ٹرمپ کا کیا تھا, ہم نے پوتن کا بھی کیا تھا, روس اور امریکہ نے تو ہمیں کچھ نہیں بولا, آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا, اب دیکھیں اٹلی, اسپین, فرانس کے ساتھ بھی تھوڑی سی تو میں چل رہی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سا وہ ملک ہے یورپ میں
جس نے کھل کر آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی حمایت کی ہے، سب سے پہلا نام آپ کس کا لیں گے؟ ہنگری نہیں یار، اس کے بعد چلو کھل کے جرمنی یار، جرمنی. ہنگری نے تو زبانی کلامی بات کی ہے نا یار. جرمنی نے کیا کیا ہے؟ $4 بلین یوروز ہتھیار، آئی سی سی میں کا ایکشن بلاک کیا، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کو باقاعدہ ڈیفینڈ کیا. اب یہی وہ جو اٹالین میگزین کی جو خبر ہے ویسٹ بینک میں اور جو ان طرح کے اس کے مضافات میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اسرائیلی سیٹلرز کی جانب سے، تو جرمنی کے چانسلر کیا نام ہے ان کا؟ مرز صاحب، فریڈرک مرز نے ایک بڑی ایک سادہ سی سیف قسم کی ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ کو نا ویسٹ بینک پر اینیکس نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو کارروائیاں چل رہی ہیں نا اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے. تو اسرائیل کے وزیر خزانہ نے ایک پوری مضمون لکھ دی ٹویٹر پر کہ تم جرمن ہوتے کون؟ وہ دن گزر گئے جب آپ ہمیں پنجروں میں بند کر کے ہمیں قتل کرتے تھے. تمہیں اور پوری تمہاری قوم کو اپنا سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر ہمارے سے معافی مانگنی چاہیے. مطلب کہ جو آپ کا آخری ایٹرنل ایلائی، مطلب امریکہ کے بعد سب سے جو قریبی ایلائی ہے وہ جرمنی، قریبی ایلائی جرمنی ہے، اس کو بھی آپ نہیں بخش رہے. کیونکہ اگین جب آپ کا نیچر ہی ہوتا ہے نا اٹیک 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 اٹیک، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کس پہ اٹیک کر رہے ہیں. ایک طرح سے ایک مینٹل النس ہے جو میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل لیول پر وہاں پر چھا گئی ہے. لیکن لوگ نوٹس کر رہے ہیں. یورپ کی اگر ہم بات کریں تو پولینڈ کے ایک ایم پی ہیں کونراڈ برکووٹس، اور انہوں نے ایک بڑی دھویں دار تقریر دی پولینڈ کے پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ یار یہ ہونا چاہیے اسرائیل کا جھنڈا. اور آپ کو پتا ہے وسعت، پولینڈ میں کوئی آپ کسی کو نازی کہیں تو کس کا کیا مطلب؟ دس از پولینڈ، جس ملک کو آدھے میں تقسیم کر دیا تھا یو ایس ایس آر اور اس نے جرمنی نے. اچھا اب ظاہر ہے اس کے اوپر بھی اس نے اسرائیل نے کہا کہ ہم سخت مذمت کرتے ہیں اس یہود دشمنی کی. تو برکووٹس صاحب نے جواب کیا، انہوں نے کہا کہ اور جو آپ نے غزہ میں کیا ہے، جو آپ نے لیبنان میں کیا ہے، جو آپ ایران میں کر رہے ہیں، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. کچھ روک سکتے ہو تو مجھے روک لو. اچھا لیکن اب یورپ سے باہر بھی بات نکل گئی ہے. اینڈ یو ول بی امیزڈ، میں تو کافی امیزڈ ہوا کہ جنوبی کوریا اور اسرائیل کے بیچ میں بھی ایک لڑائی شروع ہو گئی، جب جنوبی کوریا کے صدر نے ایک پرانی ویڈیو 2024 کی ویڈیو ہے جس میں اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کو قتل کر کے ان کو چھت سے نیچے پھینک رہے ہیں کچرے کی طرح. اور جو لی جے میون ہیں وہ اس کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں اس قتل عام میں، ہولوکاسٹ میں، اور جو جاپان نے ہمارے ساتھ کیا تھا دوسری جنگ عظیم میں، کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پر بھی ایک وہاں لڑائی شروع ہو گئی. اچھا اب آپ کوئی بھی اوپینین پولز دیکھیں، چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے لیے جو سپورٹ ہے وہ گرتی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو آج پولز کے ساتھ بور نہیں کروں گا. اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس چیز کو نظر ڈالتے ہوئے کہ لوگ کس چیز کے بارے میں جوکس کر رہے ہیں. تو ایک جو بہت ہی وائرل اب ایک میم شروع ہو گئی ہے انٹرنیٹ پر، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں پتہ ہے میں اپنے پیسے کیسے کماتا ہوں، اور کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کی تصویر لے کر ان کو فوٹو شاپ کرتا ہوں اور ان کے پیچھے ایک اسرائیل کا جھنڈا ڈال دیتا ہوں، پھر میں ان کو دکھاتا ہوں کہ یار $10 نکال، نہیں تو یہ میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہا ہوں. اور وہ اس کو $10 دے دیتا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، ذلیل نہ کرنا. تو دس از دا وے. لیکن ایک ملک ایسا ہے جہاں کی 90% آبادی جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ ایران کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، اور لبنان کو بھی. وہ کون سا ملک ہے؟ آپ بھارت کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ اسرائیل. ہاں ظاہر، یس. اب گیدڑ کی موت جب آتی ہے آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے گیدڑ؟ وقفہ لے لیں بھائی.